اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کی اچھی عادتیں خود بھی اپنانے کی کوشش کریں اور ان کی بری عادتوں کو چھوڑنے میں ان کی مدد کریں۔ دوسروں کی بری عادتوں پہ ایسا رویہ نہ اپنائیں جس سے ان کی وہ عادتیں ختم ہونے کی بجائے ضد بن جائیں اور وہ ضد میں آ کر اور پختہ ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کبھی کسی کو اس کی کسی کمزوری کا طعنہ مت دیں۔ والدین اور اساتذہ کے ساتھ کسی معاملے میں مقابلہ بازی نہ کریں۔ بڑے کسی مجلس میں بات کر رہے ہوں تو انہیں بیچ میں بار بار ٹوک کر اپنی بات نہ کریں۔ کسی کی دوستی اور محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کے آداب کو ہی بھول جائیں۔ کوئی معافی مانگے نہ مانگے، ہر کسی کو معاف کرنے کی عادت اپنائیں تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ دوسروں سے ملاقات کے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں، کیونکہ دوسروں کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ نیک سیرت لوگوں سے دوستی لگانے والا بندہ خود بھی نیک سیرت بن جاتا ہے، جبکہ بدکار اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے بندے کا اپنا کردار بھی برا ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں میں خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے، اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ اچھے کردار کے حامل لوگ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور بدلے میں اچھا صلہ نہ ملنے کے باوجود گلہ شکوہ نہیں کرتے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ان کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ تسلیم کریں۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے طرز عمل سے تنگ آ کر سوشل میڈیا پر گلے شکوے کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اسی کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں، اور اپنا ہر معاملہ اسی کے ساتھ شیئر کریں۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں، ہر معاملے میں خود کلامی کی حد تک اسی کے ساتھ سرگوشیاں کریں۔ آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ دوسروں کا طرز عمل بھول جائیں گے، اور آپ کو گلہ شکوہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ دعا اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت پر توکل کرنا، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات کو اس کے سپرد کرنا ہی ایمان ہے۔ دوسروں کو خوش کرنا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا باعث ثواب ہے، جبکہ دوسروں کو دکھ پہنچانا اور ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنا باعث گناہ ہے۔